آتی ہے، علی کا ذکر آنے سے، علی کا ذکر آنے سے تجھے کیوں موت آتی ہے، میرے خوشیاں منانے سے تجھے کیوں موت آتی ہے، خلافت اور باغ فاطمہ تو کھا گیا لیکن نیاز و نظر کھانے سے تجھے کیوں موت آتی ہے۔ زین بھائی سنیے گا، پکاتا ہے تو حلوے 11ویں کو ہر مہینے کی، 11ویں کو ہر مہینے کی، مگر کنڈے پکانے سے تجھے کیوں موت آتی ہے، علی کا ذکر آنے سے۔ صلوات۔ آج ذرا ہلکا پھلکا ہی پروگرام ہے، تھوڑا آپ کے چہرے پہ خوشیاں آ جائیں تھوڑی۔ ایک قبلہ آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، آپ ہی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پرانا سیاسی نعرہ ہے، مجھے کیوں نکالا، قیامت کا جھوٹا یوں بزم نبی سے نکل کر پکارا، مجھے کیوں نکالا، قیامت کا جھوٹا یوں بزم نبی سے نکل کر پکارا، مجھے کیوں نکالا، اتاروں گا کیسے میں اپنے گلے سے یہ لعنت کی مالا، مجھے کیوں نکالا، جو میدان سے گھر باغ آئے تھے حضرت تو پہلو میں تلوار چب چب کے بولی، چب چب کے بولی، چلانا نہیں تھا اگر رن میں مجھ کو تو پھر کیا ہوا آقا، مجھے کیوں نکالا، فرشتے لحد میں یہ آ کر پکارے، دکھاتے ہیں تجھ کو اب اصلی نظارے، چلا تجھ کو بتاتے ہیں ہم یہ پیارے، بہت پوچھتا تھا مجھے کیوں نکالا۔ صلوات۔ مصطفیٰ کا ہے یہ فرمان، علی وارث ہیں، مصطفیٰ کا ہے یہ فرمان، علی وارث ہیں، شیخ تو مان کے مت مان، علی وارث ہیں، در بدر ٹھوکریں کھائے نہ کبھی حق کی قسم، دل سے کہہ دے جو مسلمان، علی وارث ہیں، نظر سے پہلے بھی اقرار ولایت کر لے، موت ہو جائے گی آسان، علی وارث ہیں، اور ممبر دار پہ بے خوف زباں کٹنے کے بعد عشق نے کر دیا اعلان، علی وارث ہیں، مصطفیٰ کا ہے یہ فرمان، علی وارث ہیں۔ صلوات۔
ماشاءاللہ ذکی بھائی، مولا پاک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ 4 مصرے جناب سیدہ کی شان میں عرض ہے: خدا جسے بھی میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ ارے پرکھنا ہو کسی کو تو کہو یا علی مدد، ارے پرکھنا ہو کسی کو تو کہو یا علی مدد، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ ملتمس ہوں جناب شاعر اہل بیت محترم راجہ حسن رضا صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک مختصر سی منقبت کے چند اشعار کہ رہنما تو ہیں بہت سے پر امامت اور ہے، رہنما تو ہیں بہت سے پر امامت اور ہے، جس کا رقبہ ہو فلک تک وہ ریاست اور ہے، جس کا رقبہ ہو فلک تک وہ ریاست اور ہے ستاروں پر اترنا قابل تعریف بات، ہے ستاروں پر اترنا قابل تعریف بات، جس کے گھر اترے ستارہ وہ ولایت اور ہے ستاروں پر اترنا قابل تعریف بات، جس کے گھر اترے ستارہ وہ ولایت اور ہر گواہ ہے اپنے منصب پر اگرچہ محترم، ہر گواہ ہے اپنے منصب پر اگرچہ محترم، قل کفا جس کی سند ہو وہ شہادت اور ہے، قل کفا جس کی سند ہو وہ شہادت اور کہہ رہی ہے نوک نیزہ سے تلاوت کی صدا، کہہ رہی ہے نوک نیزہ سے تلاوت کی صدا، آل کی قرآن سے باہم قرابت اور ہے، آل سے قرآن کی باہم قرابت اور روک کر سینے پہ تیروں کو یہ کہتے تھے سعید، روک کر سینے پہ تیروں کو یہ کہتے تھے سعید، عشق کی ہو جس میں مستی وہ عبادت اور ہے، عشق کی ہو جس میں مستی وہ عبادت اور دھار سے تلوار کی پانی پلاتے ہیں سبھی، دھار سے تلوار کی پانی پلاتے ہیں سبھی، وہ جو دے قاتل کو شربت وہ شجاعت اور ہے، وہ جو دے قاتل کو شربت وہ شجاعت اور یہ نہیں شان کریمی رزق کا وہ لے حساب، یہ نہیں شان کریمی رزق کا وہ لے حساب، پوچھی جائے گی جو محشر میں وہ نعمت اور ہے، پوچھی جائے گی جو محشر میں وہ نعمت اور جان بھی حاضر حسن کی اور قلم کی تیغ بھی، جان بھی حاضر حسن کی اور قلم کی تیغ بھی، حکم کیجئے میرے آقا کوئی خدمت اور ہے، جان بھی حاضر حسن کی اور قلم کی تیغ بھی، حکم کیجئے میرے آقا کوئی خدمت اور ہے، رہنما تو ہیں بہت سے پر امامت اور ہے، جس کا رقبہ ہو فلک تک وہ ریاست اور ہے۔ صلوات۔ ماشاءاللہ راجہ صاحب جزاک اللہ، مولا پاک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مومن کرام، اس سے قبل کہ قبلہ رونق افروز ممبر ہوں، ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 27 فروری بروز اتوار بوقت 3 بجے مجلس اعزا بسلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ تمام مومنین و مومنات سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے، اور یہ خیال رکھیے گا کہ وقت کا خاص کیا رکھا جائے، 3 بجے بوقت شروع ہو جائے گی مجلس۔ اس کے علاوہ کل فرائیڈے کی نماز 12:05 پر خطبہ سٹارٹ ہوگا اور 12:40 پر نماز باجماعت ہوگی، جو کہ قبلہ و کعبہ فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ صلوات بر محمد و آل محمد۔
عرض ہے مسجد میں ہیں علی تو ممبر پہ ہیں علی، مسجد پہ ہیں علی تو ممبر پہ ہیں علی کا، مسجد میں ہیں علی تو ممبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہیں علی تو ممبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، مسجد پہ ہیں علی تو ممبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اسی کے ساتھ امام التمس ہوں جناب قبلہ و کعبہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے جشن سے خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال ایضا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، وقال ایضا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج کی شب المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں 1443 ہجری کی کچھ عیدوں کا جشن ہے۔ سب سے پہلے تو آج ہم، کیونکہ آج یوم ہے، دن ہے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا، میں نے اپنے سٹیٹس پر رات کو لگایا تھا کہ آج گالیوں والے یتیم ہو گئے۔ بندوں کو سمجھ نہیں آئی، بہت سارے بندوں کو سمجھ نہیں آئی، تو ایک کسی نے مجھ سے پوچھا آج کہ یہ ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آئی میسیج پہ، تو میں نے ان کو بتایا کہ جو گالیوں کا موجد تھا، فاؤنڈر گالیوں کا، وہ آج مر گئے، لہٰذا گالیوں والے آج یتیم ہو گئے۔ تو گویا آج کچھ لوگوں کے ہاں تو آج میت کا سما ہے، جن کا بزرگ مر گیا ہے گالیوں والوں کے ہاں، اور ہم خوش ہیں کہ گالیوں والے ہار گئے، دعاؤں والے جیت گئے۔ آج کا دن اس اعتبار سے خوشی کا دن ہے، اور نیاز امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کوئی مخصوص نہیں شیعوں کے ساتھ، اہل سنت بھی، آج آپ کے جو شیخ اشفاق صاحب ہیں انہوں نے بھی نیاز کی ہے، آج کنڈوں کی نیاز انہوں نے بھی کی ہے، جی ہاں، لہٰذا اہل سنت میں بڑی عقیدت سے
یہ کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے. اور ویسے بھی اطعام طعام کھانا کھلانا ویسے ہی مستحب ہے، اور جب امام پاک کی نسبت سے ہو تو کتنا متبرک ہو جائے گا. میں حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے جشن کو ایز یوزول شب جمعہ والے پروگرامز کو اسپانسر کیا ہے. اللہ کریم ان کے والدین کو، ان کی مرحومہ زوجہ کو اور پڑھنے سننے والے تمام عزیزان و برادران کے مرحومین کو مغفرت سے نوازے، اور حضار کو اور بانی کو اجر و جزائے بسیار سے نوازے. ماشاءاللہ بہت غیر متوقع طور پر اتنے لوگ آ گئے ہیں، ویسے اتنے لوگ ہوتے نہیں ہیں. بالکل یہ ایمرجنسی میں ہے. تو پہلا جشن تو گویا یہ ہے امام صادق علیہ السلام کی نیاز کا. یہ نیاز اس لیے بھی پکائی جاتی تھی کہ نیاز کے موقع پر اطعام کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین ہوتی تھی، مذہب جعفریہ کی، شیعہ اثنا عشری مذہب کی ترویج ہوتی تھی. کہانیاں جو سنائی جاتی تھیں وہ کچھ کہانیاں تو ایسی ہیں وہ نہیں سنانی چاہیے، سچی کہانیاں سنانی چاہیے. محمد و آل محمد کے مناقب، معجزات، کرامات، عنایات وہ سنانے چاہیے تاکہ لوگ اور اٹریکٹ ہوں مذہب جعفریہ کی طرف. دوسری جو عید ہے وہ آ رہی ہے، یہ کل اور پرسوں، یہ 3 عیدیں ہیں. ادھر آج سن لیجیے. ایک عید تو یہ ہے کہ یہ نزول سورہ دہر کی عید ہے. سورہ دہر 18 آیتیں جو سورہ دہر کی ہیں وہ نازل ہوئی ہیں اسی دن میں جس سے قبل آپ یہ جشن منا رہے ہیں. یہ ہوا اس طرح کہ کوئی فقیر آیا. آج سن لیجئے، بہت کم آپ نے سنا ہوگا. ایک فقیر آیا حضور کے پاس مسجد میں. اس نے کہا میں بھوکا ہوں. تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا کہ اس بھوکے کو کھانا کھلائے، کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اور مولا علی شیر خدا کے گھر میں اتنا ہی کھانا تھا کہ جو 2 بچے کھا سکتے تھے. میاں بیوی نے تو نہیں کھانا تھا، 2 بچوں کا تھا. مولا علی نے جب کوئی تیار نہ ہوا تو مولا علی نے کہا کہ حضور یہ فقیر مجھے دے دیجئے، میں اس کو لے جاتا ہوں، میں کھانا کھلا دیتا ہوں. تو وہ بچوں کا کھانا کھلا دیا، جس پر سورہ دہر کا اہتمام ہوا. وہ بعد میں جو 3 روزے ہیں وہ تو بعد میں ہیں، مگر اصل بنا یہاں سے ہوئی. اصل اسی دن اللہ کو جلال آ گیا اور اللہ نے اسی دن یہ کہہ دیا کہ جنت انہی کو دوں گا. پھر یہ کہ 3 روزے رکھے، اور 3 روزوں میں کیونکہ حسنین شریفین بیمار تھے تو منت مانی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو 3 روزے رکھیں گے. آپ بھی آج سمجھ لیجئے، اگر کوئی علیل ہو یا اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا کوئی بہت سخت کیس ہو، یہ مجربات میں سے ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ 3 روزے رکھیں علی و بطول و حسنین شریفین کی نسبت سے، ان 4 ہستیوں کی نسبت سے. تیسرے دن کی افطاری پر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بیمار شفا یاب ہو جائے گا، بچی کا رشتہ ہو جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی. یہ ایک نسخہ بھی آج آپ کو دے دیا. تو جب 3 دن کی روٹیاں اٹھا کر اہل بیت نے مسکین و یتیم و اسیر کو دے دیں تو یہ آیتیں، سورت تو خیر پورا ہی آیا، یہ آیتیں نازل ہوئیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ جو مسکین و یتیم ہو، اسیر ہوں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. تو روٹیاں کل تھیں 15، اس لیے کہ 4 تو یہ ہستیاں ہو گئیں
अली व बतूल हसनैन शरीफैन अलैहिमुस्सलाम, और एक इनकी कनीज फिजा। यानी आप देखें जब अलाटमेंट होने लगी है जन्नत की तो कनीज की रोटियां भी कीमत में गई है। कितने लजपाल है ये खानदान। तो अलाटमेंट जब होने लगी तो 15 रोटियों के एवज व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, हमने ये जजा में दे दी है जन्नत, जजा में है जन्नत, हालांकि बाकी चीजें अता में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर अता में, रिसालत अता में, नबुव्वत अता में, इमामत अता में, इस्मत अता में, शफाअत अता में, तहारत अता में, सियादत अता में, बुजुर्गवारी अता में, खिलाफत अता में, विसायत अता में, ये सारी चीजें सारे ओहदे अता में है। सिर्फ जन्नत है जो जजा में है। अता में और जजा में फर्क ये होता है, अता में मुअती शर्त लगा सकता है देने वाला। ये मैं आपको सोन हलवा दे रहा हूं जैसे राजा साहब ने आज, ये आप इस मस्जिद के अंदर खा सकते हैं, ऊपर कमरे में मत ले जाइएगा, ये इनको हक है इसलिए कि ये अता में है, जजा में नहीं है। और अगर कोई साहब इनके यहाँ जॉब करें और ये कहेंगे $5 आपके घंटे के हैं, वो ये नहीं कहेंगे कहाँ खर्च करें कहाँ न करें, तो मुअती शर्त लगाता है अता में, जजा में मुजजी शर्त नहीं लगाता। इसलिए अल्लाह ने जन्नत जजा में देगी। ऐ आले मोहम्मद, जन्नत का फैसला तुम करोगे, जिसे चाहो जाने दो, जिसे चाहो रोको। माशाअल्लाह। तो ये सूरह मुबारक दहर, इसको इंसान भी कहते हैं, सूरतुल इंसान भी। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, ये इंसान भी कहते हैं, दहर भी कहते हैं। ये एग्रीमेंट है, इसमें डीड मिली है, इसमें रजिस्ट्री हुई है, इसमें डिग्री मिली है, जन्नत की अलाटमेंट हुई है, बल्कि इजहार हुआ है अलाटमेंट का। यानी फाइनल आप कहते हैं ना, प्रोसेस पहले से चल रहा होता है, क्लोजिंग हुई है। अपेरेंटली लोगों के सामने जन्नत की क्लोजिंग की ये ईद है, ये जन्नत की क्लोजिंग हुई है। और क्लोजिंग में अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाजा काना लकुम जज़ाउन व काना सायुकुम मशकूरा। एक पलड़े में अल्लाह ने रखी 15 रोटियां, एक पलड़े में अपनी सारी बहिश्त रखी। अल्लाह ने देखा मैं आदिल हूं, ये बहिश्त का पलड़ा तो उठ रहा है, रोटियों का पलड़ा झुक रहा है, तभी तो अल्लाह ने कहा हम अपना शुक्रिया रखते हैं ताकि बराबर हो जाए। तो अब आप मुलाजा फरमा लें कि जब फातिमा के घर की पकी हुई 15 रोटियों का मुकाबला अल्लाह की जन्नत न कर सके तो फातिमा और उनके शौहर और औलाद का मुकाबला जहन्नमी कैसे कर लेंगे। ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, यही दिन है हदीस शरीफ किसा के नुजूल के भी। ये आयत तथहीर जो नाजिल हुई है, शियों को चाहिए ना, शिया और चीज़ों में लगे हुए हैं, अल्लाह इनको हिदायत करे, फजूलियात में लगे हुए। ये ईदें मनाइए, ईद मनाइए सूरह दहर के नुजूल की, ईद मनाइए हदीस किसा के नुजूल की, आयत ततहीर के नुजूल की। ये ईद मनाइए ताकि पता चले रिज्स अलग हो जाए, तहारत वाले अलग हो जाए। इसलिए आयत ततहीर भी, अब देखते नहीं आयत ततहीर जब आप पढ़ते हैं, मैंने अभी आयत ततहीर पढ़ी, हालांकि और आयत पढ़ना चाहता था मगर आपने फौरन दुरूद भेज दिया। 2 ऐसी आयतें हैं, बल्कि 3 हैं, कुल तो 3 हैं, कि जिनके आते ही फौरन
आदमी दुरूद भेजता है। मसलन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, फौरन दुरूद भेज देते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाह के बाद भी फौरन दुरूद भेज देते हैं। अब दो आज ज़हन में रख लीजिए, दो आयतों के बाद दुरूद भेजना इस बात की दलील है कि जो सलवात वाले हैं वही तहारत वाले हैं, जो तहारत वाले हैं वही सलवात वाले हैं। अब सलवात में हम उन कन्वर्टेड को कैसे शामिल कर लें जो अरसे दराज तक बुत परस्ती करते रहे हो, या वही आ सकते हैं जो तहारत वाले। ये ईद नंबर 1 हो गई, नियाज़ इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह और गालियों वालों के अब्बा हुजूर की हलाकत। ये जाहिर है बहुत बड़ी खुशी है ये, जी हाँ, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि ये शिया सुन्नी का इत्तेहाद इसमें बड़ा अच्छा हो सकता है और हो भी रहा है। इसलिए शिया सुन्नी सब भी मनाते हैं, क्योंकि ये दुश्मन अव्वल है उम्मुल मोमिनीन का भी, अमीरुल मोमिनीन का भी। अमीरुल मोमिनीन को हम ज्यादा चाहते हैं, उम्मुल मोमिनीन को हमारे सुन्नी भाई ज्यादा चाहते हैं। वहदत कूंडों पे ही हो जाएगी, इसलिए कि आज वो गया है जो उम्मुल मोमिनीन का भी कातिल है, अमीरुल मोमिनीन का भी कातिल है। लिहाजा ये ईद हो गई। ईद नंबर 2 हो गई हदीस शरीफ किसा आए मुबारक तत्हीर, और ईद नंबर 3 हो गई सूरह मुबारक दहर और क्लोजिंग ऑफ जन्नत, जन्नत की क्लोजिंग की। और ईद नंबर 4, आज 4 ही होंगी, बाकी फिर इंशाल्लाह जो बेसत है अहले सुन्नत के नज़दीक मेराज है वो फिर बाद में इंशाल्लाह उनका जिक्र आएगा। आज सिर्फ ये अलबत्ता एक बात अर्ज कर दूं, ये जो 27 का रोज़ा आ रहा है ना, 27, ये अभी नोट कर लीजिए, एक दिन का रोज़ा 70 साल के रोज़ों के बराबर है। 70 साल ये रोज़ा ज़रूर आपने रखना है, जो आ रहा है मंगल के दिन, इस साल मंगल को आ रहा है, आपने ये रोज़ा ज़रूर रखना है। इसलिए कि रजब के बारे में है कि अगर कोई बंदा 3 रोज़े रख ले तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाती, जन्नत वाजिब हो जाती है। लिहाजा जिन्होंने नहीं रखे वो आखिरी दिनों में 3 रोज़े रख लें। एक साहब थे, आज ज़रा थोड़ा सा वो जैसे ज़की शाह साहब ने कहा कि थोड़ा हंसना मुस्कुराना भी चाहिए, ईद का दिन है। एक साहब हमारे बड़े मुखालिफ थे, बहुत सख्त मुखालिफ थे हमारे, तो हमारे पास आके एक दिन कहने लगे कि हुजूर हम आपकी मुखालफत करते हैं और बस दिल करता है करते ही रहें। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़रूर करें, हमारा तो वैसे भी मौलवी की मुखालफत तो आपका शियों का फ़र्ज़ है, बिल्कुल ज़रूर करें। जी हाँ, ज़रूर करनी चाहिए आपको। मैंने कहा ऐसे करते हैं, मैं और आप दोनों रजब का पूरा महीना रोज़े रखते हैं। हमने शुरू कर दिए जनाब, मैं भी रोज़े रख रहा हूँ पूरे। तीसरे दिन आके कहने लगे मेरे बाप की तौबा, मैं मुखालफत कर जाऊँ, रोज़े छुड़वा दें। मैंने कहा बस 3 दिन में इतनी, तो जो लोग मुखालफतें करते हैं ना बेजा, उनसे कहें रजब के रोज़े रख लें, इंशाल्लाह वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। जी हाँ, तो अब मैं ख़त्म करूँगा आपकी ज़हमत को। एक और ईद है यहाँ, ये अक्सर को तो याद ही नहीं है। हाँ, 24 का दिन बड़ी मशहूर है। ये खैबर की फतह है परसों। हाँ, आज कल परसों 4 ईदें हैं। सुबहान अल्लाह, 4 ईदें, कितनी बड़ी ईदें हैं आप ईमान से बताएं। इतने बड़े मलऊन का मरना, जिस पर अल्लाह के नबी ने नफरीन की हो, उसका मरना बहुत बड़ी ईद है हमारे लिए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज, ये बहुत बड़ी ईद है हमारे लिए, उनकी निस्बत से है। और ये भी बहुत बड़ी ईद है कि वो आयत आई है जिससे तहारत वाले अलग हो गए और रिज्स वाले अलग हो गए। सड़ भुन रहे हैं रिज्स वाले आले मोहम्मद के फजाइल सुन सुन कर, देख देख कर। कुरान रत्बुल लिसान है, बीबी पाक के खानदान के कसीदे कुरान पढ़ रहा है।
پھر یہ جو سورہ مبارکہ دہر ہے اور پھر جنت کی جو الاٹمنٹ اور کلوزنگ ہے، یہ بھی بہت بڑی عید ہے۔ میرا تو ایمان ہے کہ جتنے بھی آج آئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے اللہ تعالیٰ آج جنت لازم قرار دے دے، اس لیے کہ آپ اس محبت میں آئے ہیں۔ بی بی پاک کے صدقے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے، سید زینب شاہ بخاری کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے۔ ملک عادل کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ باقر جعفری کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صحت کلی دے۔ سید ذکی شاہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کو، علی فیضان کو بھی، ریحان کو بھی، جعفری صاحب کو بھی، معراج جعفری کو بھی، اور اسی طریقے سے فرحان عباس کو بھی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حوائج شریعہ پوری فرمائے۔ ملک حسن رضا کی بھی، محمد اقبال کی بھی، علی رضا حسین کی بھی، خواہر جو ہماری ایرانی جو خواہر ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کی بھی، طاہرہ خانم کی بھی جو حوائج شرعیہ ہے وہ پوری فرمائے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہمارے بھائی آئے ہیں عبد الرحمن، یہ بھی کوئی سوال پوچھنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی، اور مہد احد ماجد کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ کافی لوگ آ گئے ہیں آپ، اور کچھ خواتین کی بھی آوازیں آ رہی تھی، تو آج میں نے یہ کہا تھا کہ 20 لوگ آ جائیں گے، دیکھیے 20 لوگ ہو گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج شب جمعہ میں 20 لوگوں کا ہو جانا یہ معجزہ ہے۔ ہمارے آقا مختار آئے نہیں ہیں، شاید ایئرپورٹ گئے ہیں، کہاں کہیں گئے؟ اچھا کہیں گئے ہوئے کسی پروگرام میں، نیاز کھانے گئے ہوئے، جی یہ نیاز کھانے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت بھی کرے، جی ہاں اپنے سینٹر کو چھوڑ کر وہاں گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے، وہ جو لانگل والوں کی نیاز ہے وہ بھی اللہ قبول فرمائے۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کے لیے خیر و برکت دے۔ جو آن لائن بھی دیکھ سن رہے ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان کو بھی زندہ و سلامت رکھے۔ خاص طور پہ آغا اصغر نقوی صاحب کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں، ہمارے علی رضا حسین کی والدہ کے لیے بھی صحت کی دعا کرتا ہوں، ان کے والد کے بھی، اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں۔ حاجی عباس رضا شاہ صاحب آج گئے ہیں سفر پہ، اللہ ان کا سفر بلا خطر فرمائے، انہیں صحت بھی دے۔ راجہ شہزاد کو بھی، کمل سندس چٹھا کو بھی اللہ مکمل طور پہ، معراج جعفری صاحب کو بھی، ایک مومنہ کو بھی اللہ شفاء کلی دے، ملک امیر محمد خان کو بھی، اور دیگر بھی جو منظورین ہیں اللہ سب کو شفاء کلی عنایت فرمائے۔ ختم ہو گئی تقریر، صرف ایک جملہ سن لیجئے۔ آخری عید کا جو آج منا رہے ہیں ہم، 24 کو ہے فتح خیبر۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ جس دن جشن ہوتا ہے اس دن مجلس رکھ لیتے ہیں، اور جس دن مجلس ہوتی ہے اس دن جشن رکھ لیتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت کرے۔ حالانکہ المہدی جنتری بھی دے رہا ہوں، پیسے بھی کبھی نہیں لیے، کیلنڈر بھی دے رہا ہوں، کم از کم $4000 خرچ کیا ہے کیلنڈر پہ اور جنتری پہ، مگر اللہ ان کو ہدایت کرے۔ جشن والے دن میسے رکھ کے بیٹھے اور میسوں والے دن جشن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بری بات ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آل محمد کے راستے پہ چلیں۔ امروز ما چہارتا عید داری، عید اول ما نیاز امام صادق است۔ امام صادق یک نیازی، یک نظری منصوب است به امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، و امروز مرگ کسی بود کہ به امام علی فوش میداد، ان کسی که دشمن اهل بیت بود و اینقدر حسودت میورزید که قرآن میگوید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم، اونچه که اهل بیت را خدا مرحمت فرموده خانواده این خبیث حسادت میورزه۔ امروز عید مرگ اون شخص است که به زبان پیامبر اکرم و اهل البیت ملعون است، کسی که آماده کرده کسانی را که بکشند خانم پیامبر را و امیر مؤمنان را، بخاطر این عید بزرگ مسلمان هاست. و همچنین فردا و پس فردا 3 عید دیگره
نزول آیه تطهیر است. این حدیث شریفه که ساک شما میخونید این همچنین روز نازل شده. آیه تطهیر که راجع به اهل بیت، طهارت اهل بیت، این هم در همچنین روزی نازل شده. و عید دوم برای فردا و پس فردا این اعطاء بهشت است که بهشت خدا به آل محمد داد و اعلامش میکنه، جلوی مردم اعلام میکنه. 15 تا نانها را فاطمه، خانواده فاطمه سلام الله علیهم اجمعین میفرستند و خدا در جواب اینها بهشت میده. و وقتی بهشت میده میگه بهشت من کوتاه ہے، لذا خدا تشکر خودش را آمیزش میده با اون بهشت تا برابر بشه با این خبزهای خانواده فاطمه سلام الله علیها. همچنین یک عید دیگر که خیلی مهم است اون عید خیبر، فتح خیبر. پس فردا که 24 خیبر فتح شد و ما شیعه ها خیبر را باید بیشتر مثل عید بدونیم، چون در خیبر فدک پیامبر اکرم به فاطمه عنایت فرموده. خیبر را که ذکر میکنیم کسانی که فدک بیبی را خوردن اونها ناراحت میشوند و خود خانواده بیبی راحت پیدا میکنه. آخری بات عرض کر کے میں اجازت لیتا ہوں، ماشاءاللہ بہت زیادہ وقت ہو گیا، اتنا زیادہ نہیں چاہیے تھا. اور وہ یہ ہے کہ خیبر کی جو جنگ ہے وہ فتح ہوئی 24 کو. اور یہ بھی آپ سن لیجئے کہ ادھر سے جنگ موتا سے جعفر آئے، ادھر سے فتح خیبر ہوئی. حضور بڑے خوش تھے، یعنی عجیب ہے یہ، بلکہ 5 عیدیں ہو گئی گویا، دوسرے لفظوں میں 5ویں عید بھی ہو گئی، 5ویں عید بھی ہو گئی. اسی دن خبر ملی حضور کو، تو حضور فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ خیبر کا جشن مناؤں یا بھائی جعفر کی آمد کا جشن مناؤں. تو گویا بہت بڑی یہ عیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. آپ ماشاءاللہ دور نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں. اللہ کریم سوائے غم آل محمد کے آپ کو کسی غم سے دوچار نہ کرے. یہ جو 5 عیدیں ہیں گویا آل محمد کی 5 عیدیں پنج تن پاک، اور ان 5 عیدوں کے صدقے میں آپ کی میری باقی ماندہ زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. بس ختم ہوئی. ایک بات صرف سن لیجئے، یہ جو خیبر کی جنگ تھی اس میں 3 ملعون تھے. بڑے جو تھے نا وہ 3 تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ حارث، مرحب اور انتر. حارث، مرحب، انتر، یہ تینوں بھائی تھے، تینوں جنگجو تھے. اور ان میں سے جو حارث تھا وہ ان کا بھی چیمپئن تھا. وہ جب آیا تو اس نے باقاعدہ آ کر رجز پڑھا کہ میں حارث ہوں. انتر نے بھی رجز پڑھا، مرحب نے بھی رجز پڑھا. سرکار گئے اور انہوں نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام آجام ولیس قسورہ. میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا تھا. مجھے تو ماں نے اس لیے حیدر رکھا تھا کہ میں چیر پھاڑ دیتا. حیدر کہتے ہیں چیرنے پھاڑنے والا. میں بفرا ہوا شیر ہوں، میرے سامنے جو بھی آتا ہے میں چیر پھاڑ دیتا ہوں. اور سرکار نے پھر سب کو جو چیرا پھاڑا، اور پھر سرکار نے اپنے دست مبارک پر، ہتھیلی پر خیبر کا در اٹھا لیا. وہ علی کا ہاتھ، یوں کہتا ہوں ید اللہ کا ہاتھ کتنا طاقتور ہوگا کہ ایک ہاتھ پر باب خیبر ہے اور پوری فوج اوپر سے گزر رہی ہے. تو میں تو ایک بات یہ بھی کہوں گا اس خیبر کی عید کے موقع پر کہ جب تم ایک کھائی خیبر کی
علی کے بغیر نہیں جا سکتے تو جنت میں علی کے بغیر کیسے چلے جاؤ گے؟ ایک کھائی ماشاءاللہ وہاں بیٹھا تھا اسلم ابن زرعہ اور وہیں پر ایک نجومی بھی تھا، تو سیکیورٹی چیف تھا یہ نجومی، ستارے ملاتا تھا، نجومی ستارے ملا رہا تھا، تو کہنے لگا کہ یہ تو مجھے ولی اللہ لگتا ہے، کہا ہم نے تجھے اسی لیے پیسے دیے تھے کہ تو اس کے فضائل پڑھے۔ یہ علی کا چیپٹر ہے عجیب، خدا کی قسم علی کی برائی کرنے والے بھی مجبوراً اچھائی کر جاتے ہیں۔ علی کا چیپٹر بڑا عجیب ہے، طوبیٰ لکم، آپ کے لیے تو مبارک ہو کہ آپ علی کے شیعہ ہیں، الحمدللہ۔ تو کہا کہ یہ جو علم اس نے پتھر میں گاڑ دیا ہے مجھے تو یہ ولی اللہ لگتا ہے۔ نجومی نے کہا صبر کر، مجھے حساب کرنے دے۔ اسے کہا کہ آج سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہوا ہے، تو جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہو لوہا بھی موم ہو جاتا ہے، پتھر نہیں، آج لوہے میں بھی گاڑتا تو گڑ جاتا۔ یہ اس جوان کا کمال تھوڑی ہے، یہ علم النجوم کا کمال ہے۔ ہوا نے یہ بات علی تک پہنچا دی، علی نے بے نیازی کے ساتھ علم کو اکھاڑ لیا، پھر گاڑ دیا، پھر اکھاڑ لیا، پھر گاڑ دیا۔ جب 5ویں مرتبہ گاڑا تو وہ اس کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے تیری بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہی لگتا ہے، اس لیے کہ یہ برج جوزہ میں سہیل ستارہ تو صدیوں کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے، جو صدیوں کا سفر لمحوں میں کرے اسی کو تو ولی اللہ کہتے ہیں۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، تقبل منا هذا المحفل۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں اس جشن کو ہم سے قبول فرما۔ نیاز امام جعفر صادق اور گالیوں والوں کے بزرگ کی ہلاکت کے دن اور آئے تطہیر و حدیث کساؤ سورہ مبارکہ دہر کی نزول کی شب اور قرب خیبر کے ایام میں یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، بانیان جشن، خدمت گزاران المہدی، حضار محترم سب کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت عطا فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، حج و زیارت کے راستوں کو کھول دے، شیعہ سنی اتحاد کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ عزت و جلال کا اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، مومنین کو شب جمعہ اور جمعہ کے دن نماز جمعہ میں آنے کی توفیق نصیب فرما۔ باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو مجالس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ یہاں جو سنڈے کو 3 بجے مجلس ہے، اس کو کامیاب و کامران فرما، مومنین کو جوق در جوق اس میں آنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تیری عنایت سے المہدی سنٹر ڈبل ہو گیا، القرآن سنٹر خرید لیا گیا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، اس طرح ہمیں اور بھی کامیاب و کامران فرما، اور ہمارے قرضوں کو غیب کے خزانے سے ادا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک۔